اور ان کی زندگی کو اخلاق سے، نبوی اخلاق سے آراستہ مزین کرنا، اللہ سے تعلق جوڑنا، یہ ان کی زندگی میں ہمیشہ فکر رہا کرتی تھی۔ تو شفقت مہربانی کا نتیجہ دلوں میں ہردم فکر کا ہونا، شفقت اور مہربانی کا نتیجہ مخلوق اور انسانوں کے لیے آہوزاری کے ساتھ اللہ کے سامنے تڑپنا، پروردگار کے سامنے دعائیں کرنا۔ تو نبیوں کی زندگی میں شفقت کا نتیجہ آہوزاری کے ساتھ دعائیں، شفقت کا نتیجہ ہردم ان کی فکروں میں رہنا، یہ شفقت کا نتیجہ تھا۔ اور اللہ کا دستور یہ ہے کہ جس انسان کے دل میں جس چیز کی فکر زیادہ ہوتی ہے، جس کے دل دماغ پر جس چیز کی فکر سما جاتی ہے، جس کے دل پر کسی چیز کی فکر چھا جاتی ہے، تو اللہ اس کے لیے کام کو آسان بھی کرتے ہیں اور آسانی کے ساتھ کام کے راستے بھی اللہ کھولتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا جب نماز فرض ہو گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے، تو وہاں نماز کی دعوت کے لیے حضرات صحابہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع فرمایا۔ صحابہ، بڑے بڑے اجلہ صحابہ وہاں موجود تھے، خلفائے راشدین وہاں موجود تھے، عشرہ مبشرہ وہاں موجود رہے ہوں گے۔ لیکن جب مشورہ ہوا کہ دین نماز کی دعوت کس طرح دی جائے، تو الگ الگ رائے آئی، مگر اس دن اس مشورے میں کوئی بات طے نہیں ہو پائی۔ صحابہ کرام اپنے اپنے طور پہ چلے گئے، لیکن رات میں ایک ایسے صحابی کو خواب نظر آیا اور خواب میں آذان ان کو دکھلائی گئی، جو صحابی زیادہ مشہور و معروف نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی نام ہے ان کا۔ وہ رات میں سوئے تو دیکھا کہ ایک نورانی شکل ہے، ایک نورانی انسان ہے جس کے ہاتھ میں ناقوس ہے، ایک خاص قسم کی لکڑی کا ایک آلہ ہے جس کے بجانے سے خاص آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو صحابی نے کہا کہ یہ ناقوس مجھے بیچ دو تاکہ میں اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کی دعوت دوں۔ ایک فکر ہے نماز کی دعوت دینے کی، تو خواب میں بھی یہی بات نظر آتی ہے کہ اگر آپ مجھے یہ ناقوس دے دیں تو میں نماز کی دعوت دوں۔ اس نورانی شکل نے کہا کہ کیا اس سے اچھی چیز میں نہ بتاؤں؟ کہا بتائیے۔ تو کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے آذان کے کلمات خواب میں کہے۔ پھر کہا جب نماز کا وقت ہو جائے تو اقامت کے کلمات اس طرح سے کہنا۔ وہ آذان اور اقامت کے کلمات خواب میں ایک ایسے صحابی کو دکھلایا گیا جو صحابی زیادہ مشہور و معروف نہیں تھے۔ جب تہجد کا وقت تھا، فجر کا وقت قریب آیا، تو جلدی جلدی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبی میں آئے۔ آپ مسجد نبی موجود تھے، انہوں نے اپنا خواب بتایا تو آپ کو یاد آ گیا کہ اچھا، جب میں معراج میں گیا تھا تو وہاں جو بیت معمور ہے، جو فرشتوں کا کعبہ ہے، وہاں میں نے جاتے ہوئے یہی کلمات سنے تھے کہ کوئی فرشتہ یہ کلمات کہہ رہا ہے۔ تو آپ کو یاد آ گیا، آپ نے فوراً حضرت بلال کو بلایا اور بلال کو بلا کر کہا کہ جیسے جیسے عبداللہ ابن عبد ربی کہتے ہیں اسی طرح تم دہراتے جاؤ۔ تو حضرت بلال نے جو پہلی آذان دی، مدینہ پاک میں جو پہلی آذان ہوئی ہے، وہ آذان فجر ہے۔ مگر یہاں نقطے کی بات یہ ہے کہ آخر آذان کا یہ سارا نظام، دین کی نماز کی دعوت کا یہ سارا جو نظام آذان و اقامت کا ہے، یہ اللہ نے کس پہ کھولا؟ کس کے ذریعے اللہ نے امت کو دیا؟ رہتی دنیا تک یہ آذان کا سلسلہ کس صحابی کے واسطے سے انسانوں کو ملا؟ وہ صحابی ہے جو غیر معروف ہے، مگر وہاں لکھا ہے کہ آخر یہ خواب خلفائے راشدین، چاہے حضرت عمر فاروق نے دیکھا تھا، چاہے بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام کو یہ خواب نظر نہیں آیا،
اور خواب کے ذریعے یہ آزان کا سلسلہ کسی اور سے شروع نہیں ہوا. کیوں؟ اس بنیاد پر کہ اس مشورے کی مجلس میں سب سے زیادہ فکر لے کر، سب سے زیادہ طلب لے کر، سب سے زیادہ آرزو اور تمنا لے کر کہ یا اللہ نماز کی دعوت کس طرح سے دی جائے، ایک فکروں کے ساتھ، ایک تمناؤں کے ساتھ جب وہ لوٹے ہیں، نکلے ہیں، تو اللہ نے آزان کی، نماز کی دعوت کا سلسلہ اس صحابی پہ کھولا جس صحابی کے دل میں سب سے زیادہ فکریں تھی. اللہ کا نظام یہ ہے کہ جس بندے خدا، چاہے معروف ہو چاہے غیر معروف ہو، جس بندے خدا کے دل میں فکریں ہوں گی، اللہ رب العزت اسی فکر کے نتیجے میں ہدایت کو کھولیں گے، ہدایت کے طریقے کو کھولیں گے. اللہ اس کے ذہنوں میں بات کو ڈالیں گے اور اس کی زبان سے ایسی باتیں اللہ نکلوائیں گے کہ نہیں معلوم کون سا دین سے دور انسان اس کی چند باتوں میں دین کی طرف راغب ہو جائے اور کون سا بندے خدا اللہ کے دین سے جڑ جائے. یہ حدیث کا واقعہ ہمیں آپ کو سبق دیتا ہے، بتاتا ہے کہ اگر ہم دین چاہتے ہیں اپنے آپ میں بھی، اپنے بھائیوں میں بھی، ہر ایمان والوں میں بھی اگر چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر فکریں ہونی چاہیے. جب فکر ہوتی ہے تو انسان کا ذہن کام کرتا ہے. مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت منقذ بن حیان ایک صحابی ہے، مدینہ پاک سے بہت دور بحرین کا ایک علاقہ ہے. اس علاقے میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے جواسا. اس جواسا شہر کے رہنے والے تھے اور وہاں سے کچھ چیزیں لے کر مدینہ پاک آتے، کپڑے وغیرہ لے کر آتے تھے اور مدینہ کی سڑکوں اور بازاروں میں اسے بیچا کرتے تھے. ان کے ذہن میں تھوڑا سا دین کے بارے میں شک شبہ تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات وہ نہیں کرتے تھے. مگر ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے تو آپ نے انہیں بڑی محبت سے، شفقت سے پکارا اور بڑی محبت سے آپ نے ان سے ملاقات کی، ایک شفقت کے ساتھ، تواضع و انکساری کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ ان سے بات کی. ان کا دل ذرا مائل ہوا، آپ سے قریب ہوا. پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے علاقے کے جو امیر ہیں، تمہارے علاقے کے جو سردار ہیں، ان کے حالات آپ نے پوچھے تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ دیکھو یہ اتنا بڑا انسان ہمارے علاقے کے امیر اور سردار کے حالات کو پوچھتے ہیں اور اپنائیت کے ساتھ، محبت و شفقت کے ساتھ مجھ سے ملتے ہیں. چنانچہ انہوں نے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا، جانا تھا ان کو، واپس ہو جانا تھا. تو آئے مدینہ پاک مسجد نبوی میں. اس شفقت کا نتیجہ، اس اپنائیت کا نتیجہ کہ مسجد نبوی میں آ گئے، وہاں کا نورانی ماحول دیکھا تو ایمان قبول کر لیا. چند دن رہے، جانے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک خط دیا، دعوتی خط دیا. ایک خط دیا جس میں دعوت کے کلمات تھے. یہ خط کس کے نام تھا؟ ان کے جو خسر صاحب تھے، سسرا باجی تھے ان کے نام، جن کا نام منذر بن عائز تھا، ان کے نام خط دیا. اس میں آپ نے دعوت دی ایمان کی، توحید کی، اللہ سے رشتہ کو جوڑنے کی. جب یہ منقذ بن حیان مدینہ سے روانہ ہوئے تو جانتے تھے کہ پورا بحرین اور پورا جواسا کا جو علاقہ ہے یہ کفر و شرک میں ڈوبا ہوا ہے. وہاں کوئی بھی موحد نہیں ہے، اللہ کو ماننے والا، جاننے والا نہیں ہے. میں اکیلا کس طرح وہاں جا کے کام کروں گا؟ ذرا سوچئے، ایک جوان صحابی ہے، کس طرح میں جا کے وہاں کام کروں گا؟ وہاں راستے میں سوچتے گئے، اپنی فکروں میں رہے. جب گھر پہنچے تو خیال آیا کہ میں اپنی بیوی سے کیسے بتاؤں، وہ بھی تو ظاہر ہے اسی ماحول میں ہے. تو اپنی بیوی کو نہیں بتایا اور جب جب نماز کا وقت ہوتا تو وضو کرتے اور وضو کر کے نماز پڑھتے. یہ وضو اور نماز ان کی بیوی کے لیے ایک عجوبہ، ایک نوائے تھا. یہ کیا معاملہ ہے؟ چہرے دھونا، ہاتھ دھونا، کھڑے ہونا، جھکنا، پیشانی کو زمین پہ ٹیکنا، یہ کیا چیز ہے؟ تو بیوی کو شک ہوا کہ شاید اس سفر میں میرے شوہر کو جنون ہو گیا ہے، کچھ اثر ہو گیا ہے. 2-3 دنوں تک دیکھا تو دیکھنے کے بعد اپنے والد کو بلایا جو ان کے خسر بھی تھے اور قوم کے سردار بھی تھے. اب دیکھو، فکریں ہیں، دل میں فکر ہے، لگن ہے، کیسے اس دین کی دعوت کو ہم یہاں پہنچائیں. چاہتے ہی فوراً نہیں کچھ کہا، سوچتے رہے، دعائیں کرتے رہے.
اپنے فکر کو استعمال کرتے رہے کہ کیسے دین کی دعوت کو یہاں دیں. جب ان کے خسر اس بنیاد پر آئے کہ شاید میرے داماد میرے جمائی شاید ان کو کچھ دماغی تکلیف ہو گئی ہے، تو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ذرا بیٹھیے. اب موقع ملا ایک شفقت کے ساتھ بات کو سنانے کا، کیونکہ ہر خسر اپنے داماد کی بیماری پر بے پناہ شفقت کے ساتھ آئے گا، ایک ہمدردی کے ساتھ آئے گا. تو ان کا آنا شفقت و ہمدردی کے ساتھ ہو گیا. اب اس کے بعد انہوں نے مسجد نبوی کا، مدینہ پاک کا ایک بہترین انہوں نے نظارہ بتایا، اور پھر توحید اور رسالت اور عقیدہ توحید اور دین کی باتیں، نجات اور دعوت کو جو اس انداز میں پیش کیا کہ فوراً ان کے خسر جو سردار تھے ایسی قوم کے جو ہدایت سے محروم تھے وہیں پر ایمان قبول کر لیا. سوچئے ذرا کہ سردار قوم ہونے کے بعد نتیجہ کس چیز کا تھا؟ فکروں کا تھا، دعاؤں کا تھا، ایک لگن کا تھا، ایک اندر کی طلب کا تھا کہ میں اپنے پورے علاقے پورے خطے میں کس طرح دین کی دعوت کو عام کروں. ایک دم سے وہ شروع نہیں کر دیا بلکہ فکروں کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ وقت گزارتے رہے. اللہ نے راستہ کھولا کہ ہمدردی کے ساتھ سردار قوم وہاں تک پہنچے. پھر دعاؤں کا نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو اب ہم قوم کو جمع کرتے ہیں، اپنی پوری قوم کو جمع کرتے ہیں، اور پوری قوم کو جمع کر کے جو باتیں تم نے ہمیں بتائی ہیں ان باتوں کو اپنی قوم کو ہم بتائیں گے. اللہ کی شان دیکھو کہ انہوں نے اپنی پوری قوم کو جمع کیا. منذر بن عائز سردار نے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب پوری قوم آ گئی فکروں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، للہیت و اخلاص کے ساتھ، طلب کے ساتھ جب کوئی کام ہوتا ہے اس کا اثر کچھ اور ہی ہوتا ہے. لہذا انہوں نے بات رکھی، پوری قوم اسی مجلس میں ایمان لے آئی. وہی ایک جوان صحابی منقذ بن عائز، ان کے فکروں سے، دعوت کی فکروں سے اللہ نے بحرین میں اور جواسا میں دین کی دعوت کو عام و تام کر دیا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس بندے خدا کے دل میں دین کی دعوت زیادہ ہوگی، فکر زیادہ ہوگی، اللہ اس کے ذریعے سے انسانوں کو علاقے کے علاقے کو ہدایت سے آراستہ کریں گے. لہذا یہ اجتماع جو ہماری اس بستی کو ملا، اس علاقے کو ملا، سب سے پہلے اس بستی کے تمام ساتھیوں کے اندر فکر زیادہ ہونی چاہیے. انتظامی فکر کے ساتھ آنے والے دین کی نسبت پر، دعوت کی نسبت پر آنے والے ساتھیوں کے لیے انتظامی سہولت کی فکروں کے ساتھ ساتھ اس بات کی فکر ہو کہ خود ہمارے اندر بھی دین پورے طور پر آ جائے، ہمارے گھر میں بھی آ جائے، ہمارے گاؤں میں بھی آ جائے، اور ہمارا اس اجتماع کے بعد ہمارا یہ گاؤں، ہمارا یہ علاقہ دعوت کے لائن سے ایک بے مثال علاقہ بن جائے. تو گویا ہمارے اس علاقے نے اور ہماری اس بستی نے تو ہمیں اس اجتماع سے فائدہ اٹھایا، ورنہ دور دراز سے آئے ہوئے اللہ کے بندے جو اخلاص کے ساتھ آئیں گے دین کا فائدہ لے کر جائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسی علاقے سے رہنے والے زیادہ فائدہ نہ اٹھا سکیں. اس لیے پہلی ضرورت ہے کہ اس علاقے سے ہم فائدہ اٹھائیں. اس کے لیے ضرورت ہے قربانی دینے کی، اس کی ضرورت ہے وقت کو لگانے کی. دیکھیے آپ نے پڑھا ہوگا سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں جمعہ کے دن، جس کی بڑی فضیلت ہے. سورہ کہف میں بنیادی طور پہ 3 باتیں ہیں. ایک ہے ایمان کی حفاظت، اور ایک ہے علم کا حاصل کرنا، علم کا بڑھانا، اور تیسرے نمبر پر ہے مال کو خرچ کرنا. علم ہے سب سے پہلے نمبر پہ ایمان کی حفاظت ہے، دوسرے نمبر پہ علم ہے، اور تیسرے نمبر پہ دعوت اللہ ہے. 3 مضمون بنیادی طور پر سورہ کہف میں ہے. حفاظت ایمان، آپ نے سنا ہوگا چند نوجوان تھے جو ایسے علاقے میں تھے جہاں کفر و شرک تھا، تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ پہاڑ کے کوہ میں چلے گئے، گفا میں چلے گئے، پہاڑ کے کوہ میں. یہ واقعہ بہت تفصیل سے ہے. اشارہ یہاں پہ ہے کہ دیکھو حفاظت ایمان کے، جو ایمان پر خطرہ ہو، کمزوری کا، ایمان پہ خطرہ ہو، شک شبہے کا، ایمان پہ خطرہ ہو، کمزوری کا، تو ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے گھر سے نکل کر گوفے میں چلے گئے. یاد رکھو میرے ساتھیوں، اللہ رب العزت نے آج کے دور میں ہمارے آپ کے ایمان کی حفاظت، ایمان کی قوت اور مضبوطی کے لیے
اللہ نے دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ ہمارے لیے اسی گوفے کی طرح بنایا ہے، پہاڑ کے کوہ کی طرح بنایا ہے۔ تو ایک مضمون ہے حفاظت ایمان کا، دوسرا مضمون ہے علم میں بڑھوتری کا، علم کو بڑھانے کا۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھ دیا اس روئے زمین پہ سب سے بڑا عالم کون؟ آپ اللہ کے نبی تھے، براہ راست وحی اوپر سے اترتی تھی، لہذا آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کا علم سب سے زیادہ میرے پاس۔ مگر یہ اظہار جو تھا زبان سے اللہ کو پسند نہیں آیا۔ پھر بہت لمبی بات ہے، اپنی زبان سے یہ کہنا کہ میں بڑا عالم ہوں، مفتی ہوں، یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ جتنا علم آئے گا اتنی تواضع آئے گی، انکساری آئے گی، عاجزی آئے گی۔ جتنا علم آئے گا اتنی فنائیت آئے گی۔ تو پھر کہا کہ اللہ ہم سے کوئی بڑا علم والا ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ کون؟ تو کہا حضرت خضر۔ اب ان کے پاس جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس گئے، بڑی لمبی داستان واقعات ہیں، حدیث کی روشنی میں تفسیر موجود ہے۔ یہاں سے اتنا بتانا ہے کہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، علم تشریع ان کے پاس موجود ہے۔ علم تکوین کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا آپ نکلیے، اور کن کے ساتھ جائیے؟ حضرت خضر کے ساتھ جائیے۔ آج کے دور میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے علم کو بڑھانے کے لیے، اس عمر میں علم کو بڑھانے کے لیے اللہ نے ہمیں نظام دیا کہ ہم جماعت کے راستے میں نکلیں گے تو ہمارے علم میں، ہماری معلومات میں سنت اور فرض اور واجب اور اعمال اور اللہ کی رضا والے کام کی معلومات اور علم میں اضافہ ہوگا، جیسے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اضافہ ہوا۔ اور تیسری چیز ہے دعوت اللہ کی۔ دعوت اللہ کے لیے قربانی کا ہونا ضروری ہے۔ اسی سورہ کہف میں سد ذوالقرنین کا تذکرہ ہے۔ ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرا ہے، جا رہے تھے تو جاتے ہوئے وہاں کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارا یہ علاقہ ہے، اس علاقے میں قوم آباد ہے جس کا نام ہے یاجوج ماجوج، یہ ہمیں بہت ستاتے ہیں، یہ بہت ہمیں ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تو آپ ذرا انتظام کریں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ایک شیشے کی دیوار بنا دی، لوہا پگھلا کر شیشے کے ساتھ ایک دیوار بنا دی تاکہ وہ اس طرف ہو جائے اور یہ لوگ اس طرف ہو جائے، وہ حفاظت کا یہ انتظام کیا۔ لیکن یہاں لکھا ہے کہ حضرت خضر، یہ ذوالقرنین نے یہ کہا کہ آپ کو دو کام کرنا پڑے گا۔ پہلا کام لوہا لا کے دینا پڑے گا، نمبر دو اپنا وقت دینا پڑے گا۔ دو کام لیا ان سے، لوہا بھی لاؤ، مال بھی لاؤ، اور نمبر دو وقت بھی لگاؤ۔ یہ دو چیزیں اس قوم سے لی، فرمایا تب جا کے قدر ہوگی اور تب جا کے تم اس ظالم قوم سے محفوظ رہ سکیں گے۔ یہاں لکھا ہے کہ جس طرح ذوالقرنین کے کہنے پر اس قوم نے اپنا مال خرچ کیا اور مال خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا وقت لگایا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کو محفوظ کر دیا۔ اگر ہم جہنم سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، قبر کے عذاب سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، دنیا کی آفتوں سے اگر محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنا مال بھی خرچ کرنا پڑے گا اور اپنی جان، اپنے وقت کو بھی لگانا پڑے گا، تب جا کے ہم ہر چیز سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے آپ کے لیے یہ سعادت اور خوش نصیبی اور شکر کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو یہ موقع دیا۔ لہٰذا اس بستی کے حضرات اور دوسرے اطراف کے حضرات کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ جس طرح فکروں کے ساتھ چند مہینوں سے لگے ہوئے ہیں، اسی طرح سے اپنے آپ کی فکر، اپنے آپ کو بدلنے کی فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ کی ساری دین کا دار و مدار دعاؤں پر ہے، اس لیے کہا الدعاء مخ العبادہ، نبیوں کی عبادت سب سے زیادہ، امت میں نبیوں کی عبادت سب سے زیادہ، تو اسی طرح سے جب عبادت کا مغز دعا ہے تو نبی کی دعا بھی امت میں سب سے زیادہ۔ لہذا نبی کا اسوہ یہ ہے کہ ہمارے اندر خوب دعاؤں کا اہتمام ہو۔ لہذا اجتماع سے پہلے جو وقت بچے ہیں، ہمیں بڑی ہی پابندی کے ساتھ تہجد کا اہتمام، نوافل کا اہتمام ہو ساتھیوں میں، اور خوب گہری دعائیں ہوں، طویل دعائیں ہوں، سجدے میں دعائیں ہوں، گھروں میں دعائیں ہوں، اور خاص طور پر اپنی مستورات، اپنی عورتوں سے بھی کہنا چاہیے کہ آپ گھر میں رہتے ہوئے اس کو تقویت پہنچائیے، اس کو پانی پہنچائیے، اور تقویت پہنچانا یہ ہے کہ آپ میں یاسین شریف پڑھ کر گھر کی خواتین اس میں دعائیں کریں، تو انشاءاللہ دعاؤں کی برکتوں سے بھی یہ کام آگے بڑھے گا۔
اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنے اور بے دینی اور بد اخلاقی تمام چیزوں کی دوری کا ذریعہ اس اجتماع کو قبول فرمائے. خاص طور پر اس علاقے اس بستی کے لوگوں کے لیے اللہ ہر طرح کی فلاح اور کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنائے. دعا کیجیے. اللہم صلی علی